السلام علیکم پیارے دوستوں میرا نام ہے عبداللہ آسی اور لوگ مجھے آسی شاعر کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستوں میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا تھا جس کی عمر تھی 14 سے 15 سال اور وہ ایک دکان پہ کام کرتا تھا، دھوبی کی دکان پہ کام کرتا تھا۔ اور جو وہ آدمی تھا جو اس کا استاد تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک اس کا بیٹا تھا۔ کیونکہ وہ بھی بہت چھوٹے تھے اس لیے وہ استاد اس اپنے شاگرد کو ایک بیٹے کا درجہ دیتا تھا، جس کی وجہ سے استاد اور شاگرد میں بہت بنتی تھی۔ کافی عرصے تک وہ لڑکا اپنے استاد کے پاس کام کرتا رہا اور ایک دن وہ دکان پر گیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسے خبر ملی کہ جو میرا استاد ہے نا، وہ مر گیا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو وہ بہت اپسیٹ ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اس کے گھر میں گیا اس کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک اس کا بیٹا تھا۔ وہ بھی ابھی بہت چھوٹا ہے کہ وہ گھر کو نہیں چلا سکتا تھا۔ تو کیونکہ اس کی اپنے استاد سے بہت بنتی تھی، اس لیے استاد اس کو اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا تھا۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ تب تک اس کا جو بیٹا ہے جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں لیتا، اس کی دکان کو میں سنبھالتا ہوں اور اس کے گھر کا سارا سرکل چلاتا ہوں۔ اور جب تاہ زندگی میں اس کا استاد زندہ تھا تو اس نے ایک دن اپنے شاگرد سے ایک بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، ہم اس مذہب سے رکھتے ہیں، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ میں اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دوں، اور وہ میں اپنی تا زندگی میں نہیں دے سکتا۔ اگر میں اپنی تا زندگی میں یہ تحفہ دوں گا تو میں پھر ان کو اپنا منہ دکھا نہیں سکوں گا۔ اس لیے میں یہ عرض آپ سے کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا، جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، تو میرا یہ تحفہ آپ میرے بیٹے کو دے دینا جب وہ اپنے آپ کو سنبھال لے۔ تو اس کو وہ ایک وعدہ یاد تھا اور اس کے پاس وہ تحفہ بھی موجود تھا۔ اب وہ لڑکا انتظار کرنے لگ پڑا کہ جب اس کا بیٹا بڑا ہو تو اس کو میں یہ تحفہ دے دوں۔ دن گزرتے گئے، وہ دن آ گئے۔ تو ایک دن اس نے اس کے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا کہ تیرا باپ مجھے ایک تحفہ دے کر گیا تھا، امانت دے کر گیا تھا، کہ اس نے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا تھوڑی سی ہوش سنبھال لے گا نا تو اس کو یہ میرا تحفہ دے دینا۔ تو اس نے اپنے کہنے کے مطابق وہ تحفہ دے دیا۔ اب جو لڑکا تھا اس نے اس تحفے کو کھولا تو اب جانتے ہیں اس میں کیا تھا دوستوں؟ اس میں ایک کتاب تھی، ایک ڈائری، ایک کتاب تھی۔ تو لیکن وہ کتاب عربی زبان میں تھی، تو اس کی ہندی زبان تھی، وہ یہ پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب وہ لڑکا بڑا تھا اس کے ذہن میں کچھ سوال اٹھ رہے تھے کہ اگر انسان بڑا جب ہو جاتا ہے، جب اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارے، کس ڈھانچے سے خود کو سدھارے، اور وہ کیسے اپنے خاندان، اپنی فیملی کو چلائے۔ اور یہی سوال اس کو بہت تنگ کرتے تھے۔ تو وہ اس کی تلاش میں ہر جگہ جاتا تھا، لیکن اس کو یہ سوال نہیں ملتے تھے۔ تو اب اس کو ایک اور لت لگ گئی، ایک اور اس کو بات ڈسٹرب کرتی تھی کہ یہ میرا باپ جو مجھے کتاب دے کر گیا ہے، کسی مقصد سے دے کر گیا ہے، اس میں کچھ تو خاص ہے، لیکن مجھے یہ پڑھنی نہیں آتی، میں اسے کیا کروں؟ بالحال اس نے اس کتاب کو اپنے پاس رکھا، اس کی دیکھ بھال کی۔ تو وہ اس نے ایک اسکول میں داخلہ لیا، تو وہاں پر ایک مسلمان کا بچہ پڑھتا تھا۔ تو اس کی اس بہت دوستی ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ عربی جانتا ہے، اس سے کہتا ہوں کہ شاید یہ میری مدد کر سکے کچھ۔ تو اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میرے پاس میرے ابو کی ایک امانت ہے، لیکن میں وہ پڑھ نہیں سکتا، کہ اگر آپ مجھے یہ پڑھ کے سنا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو اس لڑکے نے کہا افسوس، ہم آپ کو ضرور کتاب پڑھ کے سنائیں گے۔ تو وہ بچہ وہ کتاب لے کر آیا، تو جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو قرآن مجید ہے، لیکن یہ اس ہندو کے پاس کیسے؟ لیکن اس نے اس کو بتایا، اس نے تعریف کروائی کہ یہ مسلمان اس کو ایک اعلیٰ درجہ دیتے ہیں، یہ ہماری کتاب ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے اس میں کچھ پڑھ کے سناؤ۔ تو اس لڑکے نے ایک آیات پکڑی اور اس کو اس نے پڑھ کے سنایا، اور اس نے ترجمہ سنایا۔ تو وہ لڑکے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سمجھ گیا کہ میرا ابو جان مجھے یہ کتاب کیوں دے کر گیا تھا، کیونکہ سبھی ہدایت جو میں سوال میرے ذہن میں اٹھتے تھے،
جو جو سوال میرے ذہن میں تھے ان سبھی کا جواب اس کتاب میں ہے۔ تو اس نے اس کتاب کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ تو اسے جب اس سے اضافہ ہوا، اس کے علم میں اضافہ ہوا، تو اسے دنیا کا پتہ چلا، تو پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے ابو کی آخری خواہش تھی تو میں اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤں گا۔ تو اس نے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ تو اس نے اپنی تا زندگی میں 50,000 سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اپنی، ہم کون ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر قرآن فرض ہے، ہم جانتے ہیں کہ سچ کیا، غلط کیا، برا کیا، اچھا کیا، لیکن ہمیں اس کی نا قدر نہیں ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں بہت سی ویڈیو دیکھتے ہوں گے، آپ کے اپنے سامنے بہت سی ویڈیو آتی ہوں گی جس میں سائنسدان سرچ کر رہے ہیں کہ خلا میں ہم نے دیکھا کہ جو یہ گول چکر ہے، یہ واربرولا ہے، یہ کیسے آتا ہے، یہ زمین گول ہے۔ ہم نے اب دیکھا کہ یہ زمین گول ہے۔ جو فرعون ہے وہ فرعون ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ لیکن قرآن میں یہ سب کچھ پہلے موجود ہے، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اب محسوس کیا ہے کہ یہ بات ایسی ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ لیکن جب وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں تو پہلے ہی 100 سال کا پرانا اس میں جواب پہلے ہی موجود ہے۔ تو جب وہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یار اتنی سچی کتاب، ایک ایک حرف سچا ہے، جو ہم اتنی سرچ کے بعد اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں، اس کا جواب پہلے ہی موجود ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ اب کسی مسجد میں جائیں اور مسجد میں جا کے دیکھیں، آپ کو کتنے شخص ملیں گے؟ 1 صف ملے گی، 2 صف ملیں گی، بڑھ کر 3 صفیں ملیں گی۔ اور 3 صفوں میں دیکھنا، اس میں 2 صفیں ایسی ہوں گی جو بوڑھے ضعیف لوگ ہوں گے، اور آدھی صف ایسی ہوگی جو تھوڑے سے ینگ لوگ ہوں گے، اور آدھی صف ان لوگوں کی ہوگی جو میرے جیسے ینگ لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں چل رہی ہے زندگی، چل رہی ہے، ہم یہی سوچ پہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو جائے، مجھے کچھ ہو جائے، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ خدا سے صدقے کرو، خدا سے صدقے کرو، خدا سے مانگو، خدا اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، رب کو مناؤ۔ ہم اس در پہ جاتے ہیں، اب اس کو مانگتے ہیں۔ تو جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یار زندگی چل رہی ہے، کر لیں کر لیں۔ اور جب ہم بوڑھے ضعیف ہو جاتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارا ایک پیر نا قبر میں ہو چکا ہے، تو پھر ہم مسجد کا مسلح پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے، اس نے کہا ہے بہتر ہے اس زندگی سے جو آپ بچپن میں زندگی گزار کر مجھے یاد نہیں کرتے نا۔ اگر آپ بچپن میں ایک سجدہ کریں گے تو آپ کے بڑھاپے میں 100 سجدوں کے برابر ہے۔ آپ نے مجھے اس وقت یاد نہیں کیا جب آپ ٹھیک تھے، جب آپ بالکل ٹھیک تھے، اس وقت میرے در پر آتے تو میں سمجھتا کہ آپ مجھ سے ڈر پر مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آئے، لیکن اب ضعیف ہونے کے بعد میرے در پر آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اب اپنی گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوستوں میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی گزر جائے گی، یہ دن گزر جائیں گے، آج کا دن دوبارہ نہیں آ سکتا، لیکن آپ خدا کو یاد رکھیں، کیونکہ خدا نے آپ کو بنایا ہے۔ آپ کا ہونا ہی خدا کی ذات کی گارنٹی دیتا ہے۔ دوستوں ہمارے پاس قرآن مجید عام پایا جاتا ہے، اس زمانے کو پڑھیں، صحابہ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں جس دور میں قرآن مجید پتوں پہ لکھا جاتا تھا، اور اس وقت کتنی قدر تھی اس قرآن مجید کی، اور اب عام پایا جاتا ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں۔ آپ ایسا سوچیں گے، اپنے دل میں خدا کی محبت کو ڈالیں گے تو دیکھنا آپ کی منزل دن بدن بدلتی جائے گی۔ بالحال میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دوستوں خدا کو یاد رکھیں، اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد رکھتے ہوئے ان کی باتوں پر فرما برداری کرتے ہوئے گزاریں۔ شکریہ۔ اور اسی پر میں نے ایک شعر بنایا ہے تو میں آپ کو وہ سناؤں گا۔ 1000 پردوں میں تو خود کو چھپا لے اے انسان، لیکن تیرا ہونا ہی اس ذات کا پتہ دیتا ہے۔ تو
ہزار پردوں میں خود کو چھپا لے یا انسان، لیکن تیرا ہونا ہی اس ذات کا پتہ دیتا ہے۔ تو کیوں مایوس ہو جاتا ہے آسی، ایک شفاف آئینہ دیکھ کر؟ چھوڑ دے تو دلدل اس دنیا کی اور پڑھ کتاب اس ذات کی، جو سوچ تجھے یہ جہاں دیتا ہے، اس سوچ کی سوچ کا پتہ میرے رب کا قرآن دیتا ہے۔